وہ سب ڈائننگ ٹیبل پر موجود ناشتہ کر رہے تھے۔ لائبہ انمتا کا ہاتھ تھامے بیٹھی تھی، جیسے وہ چھوڑے گی اور وہ کہیں غائب ہو جائے گی۔ نہیں، ہم بس دو گھنٹے تک نکل رہے ہیں، وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ بھائی، اتنی جلدی؟ ابھی تو ہم نے گھومنے بھی جانا تھا، اتنے سارے پلانز بنائے تھے ہم دونوں نے۔ وہ چہرے پر خوف کے لیے دبا دبا سا بول رہی تھی۔ لائبہ، بیٹا انکل پریشان ہوں گے، پھر کل اذلان کا ولیمہ ہے، تم لاہور آؤ گی، پھر میں خود گھمانے لے کر جاؤں گا آپ دونوں کو۔ اس نے باری باری دونوں کی طرف دیکھا۔ مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، ریڈی رہنا، 2 بجے تک ہمیں لاہور کے لیے نکالنا ہے۔ اب اس کی نگاہیں انمتا کی طرف تھیں، جس نے بات سمجھتے ہی اس بات میں گردن ہلائی۔ رحیم ٹھیک کہہ رہا ہے بیٹا، معظم بھائی فکر مند ہوں گے ان دونوں کے لیے۔ ہم اذلان کے ولیمے میں شرکت کریں گے، پھر گھوم لینا لاہور۔ اب کی بار فاطمہ بولی تھی۔ لائبہ نے انمتا کو اپنی اور اس کے اسلام آباد کی تصاویر کی ایک کلیکشن گفٹ کی تھی، جسے وہ بڑی ہی محبت اور اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ یہ کلیکشن مجھے طلحہ بھائی نے بنوا کر دی تھی، جب وہ کاکول سے ٹریننگ کمپلیٹ کر کے آئے تھے۔ انمتا تصاویر دیکھ رہی تھی، تب لائبہ نے بتایا۔ طلحہ کہاں ہے؟ انمتا نے پوچھا۔ اب اس کا رخ لائبہ کی طرف تھا۔ طلحہ بھائی کی پوسٹنگ کشمیر میں ہوئی ہے، وہ وہیں ہوتے ہیں، گھر پر بہت کم آتے ہیں، ان سے رابطہ بھی بہت مشکل سے ہوتا ہے، میں انہیں بہت مس کرتی ہوں۔ انشاءاللہ وہ جلد آئیں گے، کہتے ساتھ ہی لائبہ اداسی سے مسکرائی تھی۔ انشاءاللہ، انمتا نے بھی مسکرا کر کہا۔ وہ کمرے سے ملحقہ بالکنی میں کھڑی تھی، جب اسے رحیم گاڑی سے نکلتا دکھائی دیا۔ اس کی آنکھیں خوشی کے مارے پھیلی تھیں۔ مسکراتی ہوئی بالکنی سے دور ہوئی۔ اس نے اب نیچے کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ لائبہ بھی اس کی یہ حرکت دیکھتے ہی اس کے پیچھے آئی تھی۔ رحیم مسکراتا ہوا انصاری ہاؤس میں داخل ہوا۔ اس کی یہ مسکان بلا وجہ نہیں تھی، اس کے ہاتھ میں ایک بلی تھی، نیلی آنکھوں والی۔ آج وہ اپنا ایک اور عہد پورا کرنے والا تھا جو اس نے اپنی 5 سالہ کزن سے کیا تھا، جو اب اس کی زوجہ تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی اب ان وسیع سیڑھیوں کا فاصلہ طے کر رہی تھی۔ رحیم کے قدم وہیں تھمے تھے، وہ آ رہی تھی۔ رحیم مسکرایا۔ جینی! اس کے لبوں سے ادا ہوا۔ اس کے چہرے پر چھائی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ آج بھی اسے اپنی بلی کا نام یاد تھا۔ اس کے ہاتھ بڑھاتے ہی رحیم نے مسکراتے ہوئے وہ بلی اس کے ہاتھ میں دی تھی۔ وہ اب کتنی معصومیت سے اسے خود سے لگائے بیٹھی تھی۔ آج بھی وہ بالکل ویسی ہی تھی، معصوم اور صاف دل۔ لائبہ پیچھے کھڑی مسکراتے ہوئے یہ ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ مجھے یاد ہے تم نے بتایا تھا کہ بچپن میں تمہارے پاس بھی ایک بلی تھی جو تمہارے کزن کی تھی۔ اب وہ کہتے ساتھ ہی اس کے پاس بیٹھی تھی۔ ہاں، لیکن وہ بیمار ہو گئی تھی، انمتا اداسی سے بولی، اور بلی کے ساتھ یہ محترمہ خود بھی بیمار ہو گئی تھی۔ اب کی بار بولنے والا رحیم تھا، جو ساتھ میں مسکرا رہا تھا۔ بھائی، آپ سے میری کچی ہے، اور ہاں انمتا نے مجھے پوری سٹوری بتائی تھی۔ وہ بلی وائٹ کلر کی تھی، نیلی آنکھوں والی۔ اس بلی کی ڈیتھ کے بعد انکل نے اسے بلی نہیں لے کر دی۔ وہ اپنی ہی دھن میں بولے جا رہی تھی، تب رحیم اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، اس کے کزن نے پرومس کیا تھا کہ بلی دوبارہ لا کر دیں گے، یہ نہیں بتایا کیا؟ وہ اب مسکراہٹ دبائے بولا تھا۔ جی بتایا تھا یہ بھی۔
وہ چہرہ دوسری طرف کیے بولی تھی کیونکہ وہ رحیم سے ناراض تھی۔ پھر آج میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، وہ ہاتھ ہوا میں کیے بولا تھا۔ لائبہ کو اس کی بات سمجھنے میں چند سیکنڈ لگے تھے۔ میں نے مطلب، اس نے رحیم کی بات پر اسے اچنبھے سے دیکھا۔ انمتا ان دونوں کو مسکراہٹ دبائے دیکھ رہی تھی، پھر بولی، لائبہ، رحیم میرے وہی کزن ہے۔ اسے واقعی میں شوق لگا تھا۔ وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ مطلب رحیم بھائی تمہارے کزن ہیں؟ اس نے تصحیح چاہی۔ انمتا نے مسکراہٹ دبائے اس بات میں گردن ہلائی۔ مطلب آپ اپنی جس کزن کی باتیں کرتے تھے وہ انمتا تھی؟ میری باتیں؟ انمتا نے دل میں سوچا۔ ہاں یہ وہی کزن ہے۔ وہ اب کے سنجیدگی سے بولا تھا۔ بھائی آپ نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی۔ وہ روحان سی ہوئی۔ لائبہ تمہیں پتہ ہے گھوسٹ کون تھا؟ انمتا اب ایک اور دھماکہ کرنے کے موڈ میں تھی۔ لائبہ نے اس کی بات پر نظروں کا رخ رحیم کی جانب کیا۔ وہ بھی بھائی ہی ہوں گے؟ انہوں نے مجھے گھوسٹ بن کر ڈرایا۔ میں ممی کو بتاؤں گی۔ میں اب آپ دونوں سے ناراض ہوں۔ یہ آپ دونوں کی ملی بھگت تھی۔ مجھے کسی نے شادی میں بھی نہیں بلایا۔ میں نہیں بولوں گی اب آپ دونوں سے۔ اب وہ واقعی میں ناراض تھی۔ مجھے بھی کچھ نہیں پتا تھا۔ یہ سب رحیم نے کیا ہے۔ انمتا نے اپنی صفائی دی، ساتھ ہی وہ رحیم کو بھی گھور رہی تھی۔ لائبہ اپنے بھائی سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتی کیونکہ ابھی تو عیدی بھی لینی ہے۔ رحیم نے کہتے ساتھ ہی مسکراہٹ دبائی، جیب سے عیدی کا لفافہ نکالا اور اس کی طرف بڑھایا۔ لیکن آپ مجھے وعدہ کریں کہ آپ مجھے لاہور پورا گھمائیں گے اور کوئی بہانہ نہیں بنائیں گے۔ لائبہ نے کہتے ساتھ ہی لفافہ پکڑا۔ وعدہ پورا لاہور گھماؤں گا۔ رحیم نے بھی مسکراتے ہوئے دو بدو حامی بھری، ساتھ ہی انمتا کی طرف دیکھا۔ اینا جلدی کرو، ہمیں نکلنا بھی ہے، سفر بہت طویل ہے۔ وہ اب ہاتھ میں پہنی گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ جی بس میں ریڈی ہوں۔ فاطمہ اور لائبہ سے ملنے کے بعد وہ دونوں اب لاہور کے لیے نکلے تھے۔ صوفیہ پھوپھو تمہیں بہت یاد کرتی ہیں۔ انمتا پیسنجر سیٹ سے پشت ٹکائے جینی کو گود میں لیے بیٹھی تھی، تب رحیم گویا ہوا۔ صوفیہ پھوپھو، کتنے عرصے بعد اسے کسی ایسی شخص سے بات کرنے کا موقع ملا تھا جو اس کے ماضی اور رشتوں سے واقف تھا۔ ہاں وہ امریکہ میں شفٹ ہو گئی ہیں۔ آپ ان سے ملے؟ کیسی ہیں پھوپھو؟ وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ میں نے تمہاری خیریت کی اطلاع بھی دے دی تھی۔ وہ ایک نظر اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ مجھے بھی ان کی بہت یاد آتی ہے صوفیہ پھوپھو۔ ماریا، میں ان کو کبھی نہیں بھولی، وہ اداسی سے بولی تھی۔ رحیم، کیا ڈیڈ اور موم میرے ریئل پیرنٹس نہیں ہیں؟ اس کی نظریں جینی پر تھیں۔ وہ بہت ہمت مجتمع کر کے بولی تھی۔ اچانک زوردار فائرنگ کی آواز گونجی۔ رحیم کی گاڑی بلٹ پروف تھی۔ ایک ساتھ 4 گاڑیاں اس کے برابر سے گزر کر اب اس کا راستہ روکے کھڑی تھیں۔ وہ مخالفین جو ان کی گاڑیوں میں تھے اب ایک ایک کر کے باہر آنے لگے تھے۔ صرف گاڑی کے ان سیاہ شیشوں کے پار صرف رحیم اور انمتا ہی انہیں دیکھ سکتے تھے۔ مخالفین کو وہ دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ اب ان میں سے 2 چلتے ہوئے ان کی گاڑی کے نزدیک آئے اور رحیم کی ونڈو پر انگلیوں سے دستک دی۔ رحیم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی جسے وہ دبا گیا تھا۔ اینا، پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، میں ہوں تمہارے ساتھ۔
انمتا کو نرمی سے کہہ کر گن لوڈ کی، سائڈ کا دروازہ کھول کر اب اس نے قدم باہر رکھا تھا۔ ان دونوں مخالفین کے حلق سے گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ وہ آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہے تھے۔ شاید انہیں اندازہ نہیں تھا کہ گاڑی سے باہر آنے والا اور کوئی نہیں بلکہ سلطان ہوگا۔ یہ آفت کہاں سے آ گئی یہاں؟ ایک نے دل میں سوچا۔ رحیم بڑی ہی طمانینت سے چہرے پر سکون لیے اب ان کے سامنے کھڑا تھا۔ انمتا بھی اب فکر مندی میں گاڑی سے باہر آئی تھی۔ وہ 12 تھے اور وہ 1۔ تو جا پہلے، ایک نے دوسرے کے کان میں سرگوشی کی۔ نہیں، میں نہیں جا رہا۔ تو نے کہا تھا یہ لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ آنے والی ہے، لیکن یہ تو سلطان کے ساتھ آئی ہے۔ تو نے صحیح سے تصدیق۔ اب ان کے درمیان چہم گوئیاں ہونے لگی تھی۔ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ رحیم نے گھڑی دیکھتے ساتھ ہی ایک کو سر سے پکڑے۔ اب بازو میں دبوچا تھا۔ اب وہاں بیک وقت مزید 3 اور گاڑیاں رکی تھیں۔ رحیم نے ایک جھٹکے سے اس مخالف کی گردن توڑی اور آنکھیں سکوڑ کر ان مزید آتی گاڑیوں کو دیکھا، ساتھ ہی انمتا کو جو آنسو بہانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ انمتا نے گاڑی میں بیٹھتے ساتھ ہی فوراً اپنے موبائل سے اذلان کو کال ملائی تھی، جو اس نے اگلے ہی لمحے پک کی تھی۔ ساتھ ہی وہ ہتھیلی سے آنکھوں میں آئے آنسو صاف کر رہی تھی۔ وہ بھی اذلان کو سب بتا رہی تھی کہ باہر سے پے در پہ فائرنگ کی آوازیں گونجنے لگیں۔ اس کا دل کانپا تھا جو دھڑکتے دل کے ساتھ باہر نکلی۔ ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ وہ فائر رحیم کر رہا تھا۔ بعد میں آنے والی گاڑیاں ان مخالفین پر فائرنگ کر کے اب واپس انمتا کی گاڑی کے نزدیک سے گزری تھیں۔ مخالفین میں سے بھی 4 اپنی جان بچا کر بھاگے تھے، باقی یوں ہی زمین بوس اوندھے منہ پڑے تھے۔ وہ اب ایک ہاتھ میں گن تھامے فکر مند سا اس کی طرف بڑھا تھا جو آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی تھی۔ اینا! اس کے پکارتے ہی وہ اس کی جانب بڑھی تھی، پھر بس وہ ایک بار پھر سے رو دی تھی۔ رحیم، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اب الگ ہو کر اسے دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن آنکھوں میں مشتبہ آنسو سب دھندلا دھندلا دکھا رہے تھے، اور وہ مسکرا رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، دیکھو ایک خروش تک نہیں آئی۔ رحیم نے ہاتھ پھیلائے کہا، ساتھ ہی اسے پھر سے خود میں سمیٹا۔ وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو؟ اب خفا سی وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ ڈر گئی تھی؟ رحیم نے مسکراہٹ دبائے پوچھا۔ بہت زیادہ، 2 لفظی جواب۔ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں ویسے ہی مر جاتی۔ اس کی بات سن کر رحیم نے اسے نرمی سے خود سے الگ کیا۔ ابھی تو ہم نے ساتھ جینا بھی شروع نہیں کیا اور محترمہ آپ مرنے کی بات کر رہی ہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، ساتھ ہی انگلیوں کے پوروں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ اچانک رحیم کے موبائل پر رنگ ہوئی تھی۔ رحیم نے موبائل نکال کر دیکھا، اذلان۔ اس نے زیر لب دہرا کر ایک نظر انمتا کو دیکھا۔ ہلو؟ ہاں اذلان۔ انمتا بھی ٹھیک ہے؟ وہ خان کے ہی بندے تھے جنہوں نے ہم پر حملہ کیا، پہچان گئے تھے مجھے۔ الیکس ان کے ساتھ رابطے میں تھا۔ ہاں؟ پتہ نہیں ابھی، لیکن ہم پتہ لگا لیں گے۔ میں نہیں جانتا وہ لوگ کون تھے اور انہوں نے میری مدد کیوں کی۔ ان میں سے ایک گاڑی کا نمبر نوٹ کیا ہے۔ قاسم سے کہو اس کی لوکیشن ٹریک کرے فوراً۔ میں تمہیں فارورڈ کرتا ہوں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ وہ دونوں شام کے 5 بجے گھر پہنچے تھے۔ رحیم سب سے ملنے کے بعد اب گھر جا چکا تھا۔
اور اب سب کے ساتھ بیٹھی تھی۔ سیف کی شکل دیکھنے والی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، ایسا لگتا تھا جیسے وہ ابھی رو دے گا۔ سیف، میں ٹھیک ہوں، انمتا ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ دادی جان، آمنہ، سعدیہ، سیف، سب فائزہ کے کمرے میں تھے۔ سب اس کے لیے بہت فکر مند تھے۔ تم ہنس رہی ہو؟ جانتی بھی ہو یہ چند گھنٹے ہم نے کیسے گزارے تھے؟ ایک دم سے سناٹا چھایا تھا۔ وہ واقعی میں رو رہا تھا۔ سیف، سوری، میں جانتی ہوں تم میرے لیے پریشان تھے، لیکن دیکھو میں ٹھیک ہوں۔ وہ اب ایڑیاں اٹھائے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کہہ رہی تھی۔ وہ سیف کے کندھوں تک آتی تھی۔ اب بس بھی کرو سیف، جب یہ رخصت ہو کر جائے گی پھر کیا حال کرو گے تم اپنا؟ اب کی بار آمنہ بولی تھی۔ آپی، یہ بات کچھ اور ہے اور وہ بات کچھ اور، وہ اسے نقصان بھی پہنچا سکتے تھے۔ وہ سنجیدہ نظر آتا تھا۔ اب جہاں بھی جاؤں گی تو میں ساتھ لے کر جاؤں گی، بلکہ اپنے سسرال بھی لے جاؤں گی، ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ سیف اس کی بات پر ہنسا تھا۔ بھابھی، آپ کیسی ہیں؟ اب وہ مسکراتے ہوئے فائزہ سے پوچھ رہی تھی، جو تیار سی بیٹھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ فائزہ نے بھی مسکراتے ہوئے اس بات میں گردن ہلائی۔ وہ شاید کنفیوز ہو رہی تھی، ورنہ انمتا کے ساتھ اس کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ چلو تم آرام کرو فائزہ، سعدیہ کہتے ساتھ ہی اٹھی تھی۔ باقی سب بھی ان کے ساتھ اٹھے تھے۔ ان کے جاتے ہی چند منٹوں بعد اذلان کمرے میں داخل ہوا تھا، ہاتھ میں کچھ ڈاکیومنٹس تھامے۔ یہ ہاشمی ہاؤس کا ماسٹر بیڈ روم تھا، اس گھر کا سب سے وسیع اور خوبصورت کمرہ۔ فائزہ اسے دیکھتے ہی مسکرائی۔ اب وہ اس کے پاس بیٹھا تھا، ساتھ ہی اس کی جانب ڈاکیومنٹس بڑھائے جو فائزہ نے تھام لیے۔ یہ تمہاری پارٹنرشپ کے ڈاکیومنٹس ہیں، تمہیں اپنے پیشنٹ کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور ویسے بھی ایک ایجنٹ کی بیوی کو اپنے پیروں پر مضبوطی سے کھڑا ہونا چاہیے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ فیشن ڈیزائننگ اس کا خواب تھا۔ فائزہ مسکرائی۔ اذلان، کیا میری سارے خوابوں کی تکمیل آپ سے جڑی ہے؟ تم بھی تو مجھ سے جڑی ہو۔ وہ اسے ایک پل کے لیے لاجواب کر گیا تھا۔ فائزہ کے بھائی فائنینشلی اتنے اسٹیبل نہیں تھے کہ وہ کبھی بھی ان سے اس طرح کی کوئی خواہش کرتی۔ شکریہ اذلان، وہ اس کا شکریہ ادا کر کے ایک بار پھر مسکرائی تھی۔ تمہارا بھی بہت بہت شکریہ، 4 سال انتظار کروانے کے بعد میری زندگی میں آنے کے لیے۔ وہ اب شکوہ کر گیا تھا۔ اس کی بات پر فائزہ ہنسی تھی۔ ولیمے کے پورے 4 دن بعد اب اسے اپارٹمنٹ جانے کا موقع ملا تھا۔ اس کے کتنے ہی کام پینڈنگ پر تھے۔ فائزہ آج انمتا کے ساتھ اپنی بوتیک کا چکر لگانے والی تھی۔ دوپہر کے 2 بجے اذلان کی گاڑی اپارٹمنٹ آ کر رکی تھی۔ اندر بیٹھے دونوں نفوس نے گردن موڑ کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ آ گئے دولہے صاحب، قاسم نے جملہ اچھالتے ساتھ ہی کہا لگایا۔ اس کی بات پر راہیم بھی بے ساختہ ہنسا تھا۔ اذلان سنجیدہ سا اندر داخل ہوا اور صوفے پر ڈھہتے ساتھ ہی بولا، کیا پکایا ہے؟ کیوں، بھابھی نے گھر سے نکال دیا کیا؟ قاسم اب اس کے پاس آ بیٹھا تھا۔ نہیں، تمہاری بھابھی ایسی نہیں ہے۔ اذلان قاسم پر ایک نظر ڈالے بولا تھا۔ چکن بریانی بنائی ہے؟ قاسم اب کچن کی طرف بڑھا تھا۔ ارے واہ، چکن بریانی، بہت بھوک لگی ہے، جلدی سے لے آؤ گرم کر کے۔ اذلان نے اس کو پیچھے سے زور سے آواز لگائی۔ تم نے میرا کام کیا یا نہیں؟ اب کی بار راہیم اس کی آنکھیں اس کے چہرے پر جمائے بولا تھا۔
रुक जाओ, सब्र करो, पहले बिरयानी खाने दो मुझे। अजलान सीधा होते बोला, ये लो चिकन बिरयानी। कासिम ने बिरयानी के प्लेट अजलान को थमाई। ये चिकन बिरयानी है, इसमें चिकन तो है नहीं। अजलान बदमज़ा हुआ। हाँ तो गुलाब जामुन में कौन सा गुलाब होता है? राहिम भी दू बदू बोला था। अजलान ने इसकी बात पर हंसी दबाई, फिर बोला, देखो वो अभी पढ़ रही है, अभी हमने इसकी रुखसती का नहीं सोचा। और वैसे भी मैंने भी तो 4 साल इंतज़ार किया है, अगर तुम भी 2-3 साल इंतज़ार कर लोगे तो। यार तो भाई है या कसाई? राहिम इसकी बात काट कर बोलते अब इसके बराबर में आ बैठा था। और मैं कौन सा इसे पढ़ने से मना कर दूंगा? कोई मेरी तरफ भी देख लो। अब की बार कासिम बोला था, इसकी शादी हो गई है और तेरा निकाह हो गया है, और मेरी तो मंगनी भी नहीं हुई अभी तक। वो गहरी सोच में इन दोनों को तकते हुए बोल रहा था। अचानक राहिम के मोबाइल पर रिंग हुई। इसने कॉल पिक करके मोबाइल कान से लगाया। वालेकुम अस्सलाम। जी कासिम, तुम्हारा मोबाइल ऑफ है? हाँ, वो चार्ज पर लगा हुआ था। ओके हयात, मैं कहता हूँ। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। हयात को कॉल करो फ़ौरन, कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है गुल खान के मुतल्लिक। ओके, मैं करता हूँ, कासिम कहते साथ ही अपनी जगह से उठा था। अजलान, तुम्हें मेरा पैगाम अंकल तक पहुँचाना है, वो अभी से कहता वहाँ से उठकर ऊपर की जानिब बढ़ा था। चंद मिनटों बाद वो वापस नीचे आता दिखाई दिया। अजलान, हमें अभी निकलना है। बहुत शौक़ है ना गुल खान को महफिल लगवाने का, आज इसकी आखिरी महफिल है। अजलान इसकी बात सुनकर फ़ौरन एक्टिव हुआ। पूरे 7 दिन हो गए किसी दुश्मन को ठिकाने लगाए, आज तो वाकई इसके हाथों में खुजली हो रही थी। राहिम इसकी बात पर हंसा। तभी कासिम भी टैक्सी ड्राइवर की यूनिफॉर्म में बाहर आता दिखाई दिया। इसने 2 बुरके राहिम और अजलान की तरफ फेंके। तुम दोनों को इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। इन दोनों की हंसी यकदम सिमटी थी। खुद टैक्सी ड्राइवर बन गया चालाक इंसान। वो दोनों बुर्के पहनते साथ साथ दबी दबी आवाज़ में अपनी भड़ास भी निकाल रहे थे। कासिम बगैर कोई असर लिए बाहर की जानिब बढ़ गया। बाहर आते ही इसने अपना दबा हुआ कहकहा बाहर निकाला था। अगर इन दोनों के सामने हंसता तो खैर नहीं थी। इतनी कदावर औरतें इसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखी थी। ये रेस्टोरेंट मेरा और सैफ का फेवरेट है। आखिरी बार हम यहाँ राहिम के बर्थडे पर आए थे। अजलान भाई ने उन्हें सरप्राइजिंग बर्थडे पार्टी दी थी। ओहो, तुम सबने तो बहुत इंजॉय किया होगा। जी बहुत इंजॉय किया था, वो मुस्कुराते हुए बोली, साथ ही मोबाइल में पार्टी की तस्वीर निकालकर फ़ायज़ा को दिखाई। माशाल्लाह, दोनों बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हो, वो इश्तियाक से बोली थी। और आपको लोकेशन कैसी लगी बुटीक की? आनंदा मोबाइल साइड पर रखते पूछने लगी। बहुत अच्छी, मेरा दिल चाह रहा था कि बस अभी से ही सब कुछ स्टार्ट हो जाए। वो मुस्कुराई थी। इंशाल्लाह जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा। मुझे लगता है ड्राइवर को आने में देर लगेगी, मैं कैब बुलवा लेती हूँ। वो दोनों पेमेंट क्लियर करके एक साथ उठी और रेस्टोरेंट से बाहर आईं। कासिम यार पानी दे, दुश्मनों का खात्मा करने के जोश में मैंने बिरयानी खाने के बाद पानी भी नहीं पिया। अजलान पिछली सीट से आगे को झांकता बोला था। राहिम भी इसके साथ ही बैठा था। पानी नहीं है, इसने कहते साथ ही एक शॉप के करीब गाड़ी रोकी थी। जाओ ले आओ पानी। साथ ही पीछे मुड़कर अजलान को कहा,
جو برقعے میں ملبوس اب نکل کر پانی لینے کے لیے شاپ کی طرف بڑھا تھا۔ ٹیکسی کروا لو، کیب آنے میں دیر لگے گی، میں تب تک ایک پانی کی بوتل لے لوں، گرمی بہت زیادہ ہے، کہتے ساتھ ہی فائزہ شاپ کی طرف بڑھی تھی۔ انمتا کی نظر ایک ٹیکسی پر پڑی، وہ وہیں کی طرف بڑھ گئی۔ اندر جھانک کر دیکھا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ قاسم، تم یہاں؟ اس کے لبوں سے بے ساختہ ادا ہوا۔ اس کی نظر پیچھے بیٹھے نقاب پوش شخص پر پڑی، سنہری آنکھیں بھی شوق کے مارے پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ دانتوں تلے زبان دبائے بیٹھا تھا، آج تو عزت کا فالودہ ہو گیا۔ راہیم، اس نے زیر لب دہرایا، ایک اور شوق، میں آپ کی وہ لیمبرگھینی والی لفٹ بھولا نہیں ہوں، لیکن کیا ہے کہ آج میرے ساتھ میری 2 گرل فرینڈز ہیں، اسی لیے میں آپ کو لفٹ نہیں دے سکتا۔ قاسم نے آنکھ دباتے شرارتی انداز میں کہتے ساتھ ہی پیچھے بیٹھے راہیم اور شاپ پر کھڑے اذلان کی طرف اشارہ کیا۔ ایک پانی کی بوتل۔ ایک لڑکی اس کے برابر میں کھڑی اجلت میں بولی تھی، یہ آواز۔ اذلان اپنی جگہ ساکت ہوا تھا، اس میں ہمت نہ تھی کہ مڑ کر دیکھتا، کیونکہ وہ فائزہ ہی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ پیچھے کی جانب قدم بڑھائے تھے، پھر بس وہ رکا نہیں تھا۔ او بہن اپنی پانی کی بوتل تو لے جائیں۔ ہیں، پیسے دے دیے اور بوتل نہیں لے کر گئیں۔ دکاندار منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ اذلان جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھا تھا۔ انمتا بھی تیزی سے فائزہ کی طرف گئی تھی اور یہاں کاظم نے تیزی سے گاڑی دوڑائی تھی۔ قاسم نے ان دونوں کو اس عمارت کے باہر اتارا تھا جہاں پر انہیں گل خان کے ہونے کی اطلاع دی گئی تھی۔ ہر ایک کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، لیکن ان کے تھمائے گئے انویٹیشن کارڈز اور لڑکیوں کے حلیے میں ہونے کے باعث انہیں آسانی سے اندر داخل ہونے دے دیا گیا تھا۔ یہ محفل کوئی عام محفل نہیں تھی، بڑی بڑی سیاسی ہستیاں اور امراء اس محفل کے مہمان تھے۔ راہیم کی نگاہیں گل خان کے چہرے پر جمی تھیں۔ یہ وہی شخص تھا جس نے پتہ نہیں کتنے ہی گھر اجاڑے تھے، معصوم بچوں کو دہشت گردی کے راستے پر چلانے کے لیے انہیں مالی امداد فراہم کی، ڈرگس کی اسمگلنگ اور ایلکس کو اس راستے پر چلانے والا بھی گل خان ہی تھا۔ راہیم کی آنکھیں تیش کی شدت سے لال تھیں۔ اس نے بازو میں چھپی گن نکال کر ایک ہوائی فائر کیا، ایک ہی دم بھگدڑ مچی، سب بے حواس سے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ راہیم نے گل خان کی طرف قدم بڑھائے، وہ اب پے در پہ اس کے منہ پر مکوں کی برسات کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں شمس اور جواد بھی وہاں پہنچے۔ گل خان اور اس کے بندوں کو ٹارچر سیل منتقل کیا جا چکا تھا، درخت کو تو وہ ٹھکانے لگا چکے تھے، اب اس کے بکھرے پتے اٹھانا باقی تھے۔ راہیم ڈرائیو کر رہا تھا، اس کے برابر میں اذلان اور پچھلی نشست پر قاسم تھا جو مسلسل کہکہے پر کہکہا لگا رہا تھا، اور وہ دونوں اپنی ہی سوچوں میں گم تھے۔ یہ سب تیری ہی وجہ سے ہوا ہے، اگر فائزہ مجھے اس حلیے میں دیکھ لیتی تو کیا عزت رہ جاتی میری۔ اذلان گمسم سا بیٹھا قاسم کو کوس رہا تھا، اور میرا کیا، اینا نے تو مجھے دیکھ لیا ہے اس حلیے میں، میری عزت کا تو فالودہ ہو گیا۔ راہیم کا دکھ سب سے بڑا تھا، پتہ نہیں وہ کیا سوچے گی، پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہی ہوگی میرے بارے میں۔ اس نے جان کر ہم دونوں کو زنانہ حلیہ دیا اور خود ٹیکسی ڈرائیور بن گیا۔ اذلان اب کی پچھلی نشست پر بیٹھے قاسم کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، ہاں مجھے ہی پیاس لگ رہی تھی، میں ہی تھا جو پانی کے لیے مر رہا تھا۔ اذلان بس اسے دیکھ کر رہ گیا، بھائی مجھے تو میرے گھر ہی ڈراپ کر دے۔ اذلان راہیم سے بولا۔ چند منٹوں بعد ہی ان کی گاڑی ہاشمی ہاؤس کے باہر رکی تھی۔
اذلان نے ان دونوں کو اندر آنے کی پیشکش کی، لیکن ابھی راحم سلطان میں اپنی زوجہ سے ملنے کی ہمت نہیں تھی۔ راحم بھی اذلان کے ساتھ ہی گاڑی سے باہر آیا۔ قاسم نے اسے دیکھا۔ اب وہ تھوڑی دوری سے ہاشمی ہاؤس کے کمرے کی ایک بالکنی کو تک رہا تھا، لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ اسے بے ساختہ ہی وہ عید کے دن والی بات یاد آئی تھی، اتنی اہم بات وہ اس سے پوچھنا بھول گیا تھا۔ چلیں؟ قاسم نے اسے آواز دی، جو ابھی بھی نظریں جمائے اس بالکنی کو گھور رہا تھا۔ اذلان اندر جا چکا تھا۔ راحم بھی ایک گہری سانس خارج کرتے گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ قاسم نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ قاسم، تم نے کیا سوچا ہے اپنے بارے میں؟ راحم پیسنجر سیٹ سے پشت لگائے بولا تھا۔ مطلب کس بارے میں؟ وہ انجان بننے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ شادی کے بارے میں۔ راحم نے اب کے صاف گویائی سے کام لیا۔ ہاں، مجھے بھی تمہاری طرح خود ہی سوچنا پڑے گا۔ میرا بھی اس بھری دنیا میں کوئی نہیں، وہ اب کے اداسی سے بولا تھا۔ ہم سب ایک دوسرے کے لیے کافی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ تم حیات کو پسند کرتے ہو۔ تم دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے، پروفیشن بھی ایک ہی ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ حیات اچھی ہے، لیکن اس کی نسبت طے ہو چکی ہے۔ کیا؟ تمہیں کس نے کہا؟ کس نے کہنا ہے؟ خود ہی پتہ لگایا ہے میں نے۔ دیکھو، اس طرح سے سنی سنائی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ تم حیات سے بات کرو، پھر میں اور اذلان فائزہ بھابی اور اینا کے ساتھ باقاعدہ رشتہ لے کر جائیں گے تمہارا۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا۔ شادی تو کرنی ہے نا، پھر جو پسند ہے کوشش کرو کہ اسی سے ہو جائے، باقی اللہ کی مرضی۔ ٹھیک ہے، میں بات کروں گا۔ السلام علیکم۔ اذلان سلامتی دیتا اب اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ فائزہ تیار سی بیٹھی شاید اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ بھی اب آ کر اس کے پاس آ بیٹھا۔ اسے یقین تھا کہ فائزہ نے اسے نہیں دیکھا۔ لوکیشن کیسی لگی؟ بہت اچھی۔ آج میں نے انمتا کے ساتھ بہت انجوائے کیا، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ گڈ۔ کہاں کہاں گئے تھے گھومنے؟ ہم سب سے پہلے بوتیک گئے تھے، اس کے بعد ہماری گاڑی خراب ہو گئی، پھر ہم ریسٹورنٹ گئے، کھانا کھایا۔ آپ کو پتہ ہے، آج میں نے پہلی بار اتنے بڑے قد والی عورت دیکھی۔ آپ کے جتنا ہوگا، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ اذلان کے حلق میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ ہاں تو ہوتی ہیں اتنی ہائٹ کے خواتین بھی۔ وہ سنبھل کر بولتے اب وہاں سے اٹھا تھا، میں ذرا فریش ہو جاؤں۔ انمتا جینی کو گود میں لیے بیٹھی پیار سے اس کے بال سہلا رہی تھی، ساتھ ہی وہ لائبہ کے ساتھ چیٹنگ میں بھی مصروف تھی کہ اچانک اس کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ RS کالنگ۔ اس کے ہونٹ خود مسکراہٹ میں ڈھلے۔ یہ کال راحم کی تھی۔ وہ اب آہستہ سے جینی کو گود سے اتارتی بالکنی کی طرف بڑھی تھی۔ السلام علیکم۔ ہمیشہ کی طرح پہل راحم نے کی تھی۔ وعلیکم السلام۔ وہ مسکراہٹ دبائے بولی تھی۔ اسے آج کا ہونے والا واقعہ یاد آیا تھا۔ تم ہنس رہی ہو نا؟ وہ ایک ہاتھ ریلنگ پر جمائے ایک سے فون تھامے کان سے لگائے کھڑا پوچھ رہا تھا۔ نہیں، اس کے پوچھے گئے سوال پر نفی کرتے ساتھ بے ساختہ ہی سے دوبارہ ہنسی آئی تھی۔ راحم پہلی بار اسے اس طرح ہنستے ہوئے سن رہا تھا۔ وہ سنہری آنکھیں بند کیے اب اس نیلی آنکھوں والی لڑکی کو امیجن کر رہا تھا کہ وہ ہنستے ہوئے کیسی لگ رہی ہوگی۔ اس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے۔ یقیناً وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ راحم، اینا نے دھیرے سے پکارا۔ سحر کا اثر ختم ہوا، سنہری آنکھیں کھلیں۔ جی سو جائے راحم، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔
वो निगाहें लैपटॉप पर जमाए तेज़ी से टाइपिंग में मसरूफ़ थी जब मोबाइल पर एक पैगाम मौसूल हुआ। हयात, कॉल मी व्हेन यू आर फ्री। हयात के मासूम से चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ी। लैपटॉप साइड पर रखे वो अब मोबाइल लिए अपनी जगह से उठी। साथ ही कासिम को कॉल मिलाई। इसने फ़ौरन कॉल पिक की थी। हेलो हयात। यस सर। हयात, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जी सर। हयात एक लम्हे के लिए सोच में पड़ी थी। हयात, क्या आपकी मंगनी हो चुकी है? वो साफ गहराई से बोला, हिचकिचाहट के बगैर। नो सर। आपसे किसने कहा? इसे अपनी मंगनी की बात सुनकर झटका लगा था। एक्चुअली मैंने कई बार आपको इब्राहिम के साथ देखा तो मुझे लगा शायद। नो सर, इब्राहिम मेरे चचाजाद हैं और मुझसे 2 साल छोटे हैं। क्या वाकई? अब की बार वो मुस्कुराया था, साथ ही बोला, क्या आप मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट करेंगी? वो पुरसुकून सा बोला। शायद वो अब एक लम्हे की भी देर नहीं करना चाहता था। इसका दिल डर रहा था कि कहीं वो अब इनकार न कर दे। दूसरी तरफ हयात मुस्कुराई थी। फिर तो आपको मेरी दादों से बात करनी चाहिए। चेहरे पर पुरसुकून और तमानियत भरी मुस्कुराहट थी। इसने तो आज तक कासिम के अलावा किसी और के बारे में सोचा तक न था। मतलब मेरा प्रपोज़ल अभी पेंडिंग पर है? वो मुस्कुराते हुए कह रहा था। जी बिल्कुल। जब तक दादो आपका प्रपोज़ल अप्रूव नहीं करती तब तक पेंडिंग पर है। वो मुस्कुराहट दबाए बोली थी। ठीक है, फिर रेडी रहिएगा। कल मैं प्रपोज़ल भेजूँगा। मैं अब देर नहीं करना चाहता। वो अज़ियत भरे दिन बहुत है मेरे लिए जब मुझे लगा था कि आपकी निस्बत आपके कज़न के साथ तय है। आपने मुझसे पहले बात क्यों नहीं की? खुद ही सोच लिया कुछ भी। वो लॉन में इधर उधर टहलते हुए बोल रही थी। इसके चेहरे पर छाई खुशी देखने लायक थी। मेरे दिल का दिमाग जो ख़राब है, पल में कुछ सोच लेता है और पल में कुछ। कासिम अब अपने दिल से भी खफा लगता था। मैं इंतज़ार करूँगी, वो बोली थी। मुझे भी इंतज़ार रहेगा, कासिम ने कहा। राहिम कहाँ है यार? कासिम राहिम के नाम के नारे लगाता इसके कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन वो मौसूफ तो बालकनी में खड़े किसी से बातों में मसरूफ़ थे। फिर इसे वहीं आने का इशारा किया। यार राहिम, तूने ठीक कहा था। हयात की कहीं मंगनी नहीं हुई। मेरी अभी इससे बात हुई है। वो राज़ी है मुझसे शादी के लिए। बस अब कल बाकायदा रिश्ता लेकर जाना है। ऐना, मैं बाद में बात करता हूँ। फ़ी अमानिल्लाह। राहिम ने कासिम पर नज़र डालते कहा, साथ ही फ़ोन रखते हुए बोला, भाई सांस ले ले पहले। अब तो सांस ले रहा हूँ। कासिम इसके पास आ खड़ा हुआ। बस अब तुम्हारा काम है। कल तुम सब रिश्ता लेकर जाओगे और हाँ करवा कर आओगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं कल ही अज़लान और भाभी के साथ चला जाता हूँ तुम्हारा प्रपोज़ल लेकर। राहिम इसके कंधे पर हाथ रखे मुस्कुराते हुए बोला। क्या कहते हो अज़लान? फिर आज इन्हें अपना अपार्टमेंट भी दिखा दिया जाए? हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। वो चारों हयात के घर के बाहर खड़े थे। कासिम का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया गया था। मिठाई इसी से मंगवाएंगे, अज़लान कहते ही फ़ायज़ा के साथ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा था। राहिम और अनमता भी अपनी गाड़ी में जा बैठे थे। तकरीबन 5 मिनट की ड्राइव के बाद इन दोनों की गाड़ियाँ अपने अपार्टमेंट के बाहर आ रुकी थीं। तवक्का के बरक्स वो ढीठ आदमी जो उठकर देखता तक नहीं था कि दरवाजे पर कौन है, आज भागा भागा आया था। राहिम के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थी, जिस पर इसने फ़ौरन ही संजीदगी का पर्दा डाला था।
فائزہ اور انمتا بڑی اشتیاق سے پورے اپارٹمنٹ کو دیکھ رہی تھیں، جو کہ بہت خوبصورت اور وسیع تھا۔ صاف صفائی کا بھی خاص خیال رکھا گیا تھا۔ ہاں بھائی، کیا بنا؟ قاسم کا ضبط اب جواب دے گیا تھا۔ وہ دونوں تو کچھ بتا نہیں رہے تھے، اسی لیے اسے خود ہی پوچھنا پڑا۔ میرے بھائی، رحیم نے گہری سانس لی۔ حیات کی دادی کا خیال ہے کہ ان کی پوتی ایک قابل ایجنٹ ہے، ہونہار، بہادر۔ وہ یوں ہی تو اس کا رشتہ کسی سے طے نہیں کر سکتی جب تک اس کے جوڑ کا رشتہ نہ ملے۔ مطلب کیا میں ایجنٹ نہیں ہوں؟ تم نے بتایا نہیں انہیں؟ بھائی میں بھی تو ایک ایجنٹ، ایک کامیاب ہیکر ہوں، اچھا کماتا کھاتا ہوں۔ تم دونوں کرنے کیا گئے تھے؟ کچھ تو بتاتے میرے بارے میں بھی۔ اور حیات، کیا اس نے اپنے گھر پر کچھ بھی نہیں بتایا تھا؟ اس کا دل کر رہا تھا ان دونوں کو شوٹ کر دے۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ باندھے بول رہا تھا۔ بھائی، وہ خاتون تو کسی کو بولنے کا موقع ہی نہیں دے رہی تھیں۔ اب کی بار اذلان بولا تھا۔ انمتا، جو فائزہ کے ساتھ سیڑھیوں پر کھڑی ایک پینٹنگ دیکھنے میں مشغول تھیں، فوراً ان تینوں کی طرف آئیں۔ اب وہ مشکوک سی کھڑی رحیم اور اذلان کو دیکھ رہی تھی، جو مسکراہٹ دبائے بیٹھے تھے۔ پھر نظروں کا رخ قاسم کی جانب کیا، جو کہ تھوڑا پریشان اور غصے میں نظر آ رہا تھا۔ فائزہ بھی اب اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے آپ کو کل لفٹ نہیں دی، اسی کا بدلہ لیا ہے نا آپ نے؟ وہ انمتا سے مخاطب تھا۔ اس کی بات پر اذلان کے چہرے کی رنگت اڑی۔ ایک ہفتے بعد نکاح ہے تمہارا حیات کے ساتھ۔ اس سے پہلے وہ کوئی اور پول کھولتا، اذلان نے اعلان کیا۔ قاسم کی چلتی زبان کو یکدم بریک لگی تھی۔ اب وہ ان چاروں کو دیکھ کر یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ان میں سے کون جھوٹا ہے اور کون سچا۔ پھر اس نے فائزہ اور انمتا کی طرف رخ موڑا۔ ایک ہفتے بعد نکاح کی تاریخ دی ہے انہوں نے۔ کل حیات کے چچا اور دادی آئیں گے آپ سے ملنے۔ انمتا اسے مسکراہٹ دباتے ہوئے بتا رہی تھی۔ مطلب وہ مان گئیں؟ انہوں نے ہاں کر دی ہے؟ ایک ہفتے بعد نکاح؟ وہ کل آئیں گے ملنے؟ مطلب مجھے بھی ان دونوں کی طرح انتظار کی سولی پر لٹکنا پڑے گا؟ اس نے دل میں سوچا۔ نکاح کے ساتھ ہی رخصتی دے دیں گے حیات کی، انمتا نے مزید کہا۔ قاسم کے چہرے پر خوشی کا ایک رنگ آتا تھا اور ایک جاتا تھا۔ کیا واقعی؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ جی میں سچ کہہ رہی ہوں، انمتا بولی۔ پھر قاسم کی نظر پیچھے بیٹھے ان دو نمونوں پر پڑی جو مسکراہٹ دبائے بیٹھے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اگر ان کی معصوم بیویاں یہاں نہ ہوتیں پھر بتاتا انہیں۔ مبارک ہو آپ کو قاسم بھائی، فائزہ نے مسکراتے ہوئے مبارکباد دی۔ خیر مبارک بھابھی، ساتھ ہی اس نے سر کو خم دیا۔ بھائی، اب مٹھائی بھی کھلاؤ گے یا نہیں؟ اذلان سیدھا ہوتے بولا۔ جا رہا ہوں لینے۔ قاسم ان دونوں پر ایک غصے بھری نظر ڈالتے اب بیرونی دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ رحیم اور قاسم فجر کی نماز ادا کر کے اپنے اپارٹمنٹ میں داخل ہوئے۔ آج جمعہ تھا، مطلب قاسم کے نکاح کا دن۔ صبح کے 9 بجے تھے۔ وہ دونوں بریک فاسٹ کر کے فارغ ہوئے، تب دروازے پر بیل ہوئی۔ قاسم لیپ ٹاپ لیے بیٹھا تھا، اس نے تو اٹھنا نہیں تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے رحیم اب خود ہی اٹھا تھا۔ رحیم سلطان کے نام سے اسے کشمیر سے ایک ڈاک موصول ہوئی تھی۔ السلام علیکم رحیم بھائی، مجھے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ جانتے ہیں یہاں کشمیر وادی میں نیٹ ورک کی پرابلم ہے، کبھی نیٹ ورک مل بھی جائے تو بات درمیان میں ہی ادھوری رہ جاتی ہے، اسی لیے آپ کو خط لکھ رہا ہوں۔
میری پوسٹنگ اسلام آباد میں ہو گئی ہے۔ درمیان میں 15 دن کی تعطیلات ہیں۔ میں ہفتے یا اتوار تک آپ کی طرف آؤں گا، پھر ساتھ ہی ملتان چلیں گے۔ بہت وقت گزرا سب کو ایک ساتھ ملے۔ ممی، بابا اور لائبہ کو بھی میری خیریت کی اطلاع دے دیجیے گا، وہ بھی فکر مند ہوں گے۔ پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، آپ کا بھائی طلحہ انصاری۔ یہ چند لفظوں پر مشتمل تحریر صرف ایک تحریر نہیں بلکہ اس سے جڑے لوگوں کے لیے ایک نئی زندگی تھی۔ تقریباً 6 ماہ بعد آج راحم کو اس کی خیریت کی اطلاع ملی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکان تھی۔ طلحہ خیریت سے ہے؟ شکر الحمدللہ۔ تم جانتی ہو حیات، تم وہ پہلی لڑکی تھی جسے دیکھ کر مجھے لگا تھا کہ تمہارے علاوہ اس بھری کائنات میں کوئی عبدالقاسم کے لیے نہیں بنی۔ جب میرے بے وقوف دل نے اس ابراہیم کی گواہی دی تمہارے لیے، تو مجھے لگا تھا کہ یہ بھری کائنات بھی سنسان اور ویران ہو گئی ہے، جیسے اس میں تمہارے علاوہ کوئی اور بستا ہی نہیں، یا یوں کہوں کہ اس دل میں تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں بستا۔ میں بہت چھوٹا تھا جب میرے ماں باپ گزر گئے، وہ میرا واحد رشتہ تھے۔ وہ اداسی سے کہہ رہا تھا، لیکن اب تم میرا واحد رشتہ ہو۔ حیات کے مہندی لگے ہاتھ اس کے ہاتھوں میں تھے، وہ دلہن بنی اس کے سامنے بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ تم میرے لیے سب سے زیادہ اہم ہو حیات۔ کپ کیک تمہارے لیے پارسل آیا ہے، سیف انمتا کے کمرے میں جھانکتے ہوئے بولا تھا، جو اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی پڑھائی میں مصروف تھی۔ میرے لیے؟ اس نے کتاب سے نظریں ہٹا کر سیف کو دیکھتے ہوئے پوچھا، یہاں کوئی اور کپ کیک بھی ہے کیا؟ سیف نے کہتے ساتھ ہی پورے کمرے میں نظریں دوڑائیں۔ کون لایا ہے؟ وہ جھنجھلا کر بولی، ڈلیوری بوائے ہی لائے گا، اب میں تو لانے سے رہا۔ اس سے تو کچھ پوچھنا بھی بیکار ہے۔ انمتا آپ کے ضبط کر کے اپنی جگہ سے اٹھی تھی، لیکن میں نے تو کچھ آرڈر نہیں کیا تھا۔ وہ سیف کے پاس سے گزرتے ہوئے بولی، کوئی بات نہیں، اگر تمہیں نہ چاہیے ہو تو مجھے دے دینا۔ وہ سیف کی بات سنی انسنی کر کے باہر آئی تھی۔ راحم سلطان کی ڈلیوری ہے، انہوں نے یہیں کا پتہ دیا تھا، انمتا میم ریسیو کریں گی۔ ڈلیوری بوائے گارڈ کو بتا رہا تھا جب وہ اجلت میں اس کی طرف بڑھی۔ جی میں ہی ہوں انمتا، جی یہ مسز سلطان ہے۔ پیچھے سے سیف نے بھی اپنا جملہ اچھالا۔ انمتا نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ وہ پارسل ریسیو کر کے اپنے کمرے میں آئی، ساتھ ہی دروازے کو لاک کیا۔ وہ 2 باکس نما پارسل تھے۔ اس نے باکس کو ٹیپ سے آزاد کیا اور اندر موجود شے باہر نکالی۔ ساڑھی؟ اسے حیرت ہوئی تھی۔ دوسرا باکس کھولا، اس میں بھی ساڑھی! اف! سر جھٹک کر اس نے اب راحم کو کال ملائی تھی۔ پہلی ہی بیل پر کال اٹھا لی گئی تھی۔ شاید اسے اور کوئی کام نہیں ہے اس کی کالز ریسیو کرنے کے علاوہ۔ السلام علیکم، وہ خوشگوار لہجے میں بولا تھا۔ یہ شاید انمتا کی کال پر اس کا موڈ خوشگوار ہو گیا تھا۔ وعلیکم السلام راحم، آپ نے میرے لیے کچھ آرڈر کیا تھا؟ وہ ان ساڑیوں کو دیکھ کر بولی تھی، جن میں سے ایک ڈیپ ریڈش براؤن اور ایک سیاہ بلو کلر کی ساڑی تھی۔ ہاں، ریسیو ہو گیا تمہیں؟ جی ہو گیا ریسیو۔ کل قاسم نے اپنے ولیمے کی دعوت دی ہے، کیا تم ساڑی کیری کر لو گی؟ مجھے اچھی لگی اسی لیے آرڈر کر دی۔ ایک ڈارک کلر اور ایک لائٹ، جو اچھی لگے وہ پہن لینا۔ کیری تو میں کر لوں گی، اس کی پرابلم نہیں ہے، لیکن اب کون سی پہنوں؟ آپ نے تو مجھے مشکل میں ڈال دیا ہے۔ یہ دونوں ہی کلر بہت پیارے ہیں،
چلیں میں فائزہ بھابھی سے ڈسکس کرتی ہوں۔ ایک دم اسے فائزہ کا خیال آیا تھا۔ اوکے، راہم مسکرایا۔ اوکے، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ کیا تھا پارسل میں؟ انمتا وہ باکس لیے اب اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی، سیف کو اگنور کیے جو مسلسل اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ وہ اب فائزہ کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ بتاؤ بھی کپ کیک۔ وہ مسلسل اس کے آگے پیچھے پھر رہا تھا۔ تبھی انمتا کو بریک لگی۔ ساڑی ہے، پہننی ہے تمہیں؟ وہ آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے ضبط سے بولی۔ سیف نے ادھر ادھر دیکھا۔ اسے کچھ نہ بولتا پا کر اب انمتا فائزہ کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ بھابھی آپ بتائیں، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، دونوں ہی کلر بہت اچھے ہیں۔ وہ متذبذب سی بیٹھی فائزہ سے پوچھ رہی تھی۔ مجھے بھی دونوں ہی بہت پیاری لگ رہی ہیں، راہیم بھائی کی چوائس بہت اچھی ہے، وہ مسکراہٹ دبائی سے دیکھتے ہوئے بولی۔ لیکن چونکہ ولیمے کا فنکشن ہے تو یہ گرے کلر زیادہ اچھا لگے گا۔ وہ سیاہ بلو کلر کی طرف اشارہ کیے بولی تھی۔ یہ بہت پیارا لگے گا تم پر، تمہارا کلر ویسے بھی فیئر ہے، گرے کلر بہت خوبصورت لگے گا۔ تھینک یو بھابھی۔ انمتا فوراً اس کے گلے لگی، پھر ساڑیاں سمیٹتی واپس اپنے کمرے میں آئی۔ اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ایک مرر سیلفی لی تھی جس میں اس کے چہرے کے آگے اس کا فون تھا۔ سیاہ بلو کلر کی ساڑی میں ملبوس ہلکے بھورے رنگ کے بال، ہلکے بھورے رنگ کے لمبے بالوں کو کرلز کیے کھلا چھوڑے، ایک ہاتھ میں رسٹ واچ، ایک کان سے جھانکتا ننھا ایئرنگ۔ وہ مسکرایا تھا لیکن راہم کو اس کا چہرہ نظر نہیں آیا۔ اس نے خفگی بھرے تاثرات کے ساتھ اس ساحرہ کو کال ملائی تھی۔ ہیلو۔ پہلی ہی بیل پر کال اٹھا لی گئی تھی، شاید وہ اس کی کال کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ چہرہ کیوں چھپایا؟ اس کی بات پر انمتا بھی ساختہ ہی ہنسی تھی۔ گرے کلر کی ساڑی پلس نیلی آنکھیں، اس کے تو سوچ کر ہی آسان خطا ہو رہے تھے۔ میں آ جاؤں تمہیں پک کرنے؟ راہم نے دوسری بات کی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں اذلان بھائی کے ساتھ آؤں گی۔ اس نے فوراً نفی کی تھی۔ اوکے، اب جب انتظار نصیب میں لکھا ہے تو کوئی کیا کرے۔ کال ڈسکنیکٹ ہوئی۔ وہ اس وقت اسی ہوٹل میں موجود تھا جہاں قاسم اور حیات کے ولیمے کی تقریب منعقد تھی۔ اس کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ طلحہ۔ اس کے ہونٹوں پر بھی ساختہ مسکراہٹ در آئی۔ فوراً کال اٹینڈ کی اور موبائل فون کان سے لگایا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ بھائی آپ کہاں ہیں؟ میں اپارٹمنٹ آیا ہوں، یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ وعلیکم السلام۔ طلحہ کوارٹر میں عبدالرحیم بھائی ہوں گے، ان سے چابیاں لے لو، میں تمہیں ایک لوکیشن فارورڈ کر رہا ہوں۔ آج قاسم کا ولیمہ ہے اور تمہیں ضرور شرکت کرنی چاہیے۔ قاسم کا ولیمہ؟ اس نے زیر لب دہرایا، پھر سمجھ کر بولا، جی بھائی میں ضرور شرکت کروں گا، آپ مجھے لوکیشن سینڈ کر دیں، میں بس فریش ہو کر نکلتا ہوں۔ طلحہ مسکرایا تھا۔ قاسم کی شادی ہو گئی ہے، طلحہ نے مسکراتے ہوئے سوچا۔ راہیم ہوٹل کے مین گیٹ پر کھڑا تھا، گرے کلر کے پرنس کوٹ میں ملبوس، چہرے پر بشاشت لیے جاذب شخصیت، سنہری آنکھیں، صرف ایک چہرے کو دیکھنے کی خواہش مند تھیں۔ اذلان کی گاڑی ابھی ابھی وہاں آ کر رکی تھی۔ اذلان اور فائزہ اپنی اپنی کار کا دروازہ کھول کر باہر نکلے۔ اپنی اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکلے۔
راہیم چہرے پر مسکراہٹ لیے سیدھا ان کی طرف بڑھا تھا۔ اس نے پچھلے نشست کا دروازہ کھول کر اب نازک سی ہیل میں مقید قدم باہر رکھا تھا۔ آخر وہ اسے نظر آ ہی گئی۔ سنہری آنکھیں نیلی آنکھوں سے ملیں۔ وہ گرے کلر کی ساڑی میں بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ اچانک سب کچھ تھما تھا اور وہ بھی تھم گیا تھا۔ ان نیلی آنکھوں کی قید ایک بار پھر اس کی منتظر تھی۔ وہ اب قدم قدم چلتی، مسکراتے ہوئے، اپنا سحر بکھیرتی ان تینوں کی طرف آ رہی تھی۔ راہیم نے چہرہ جھکائے اپنی کن پٹی کو چھوا۔ وہ مسکرایا تھا۔ اذلان اور فائزہ راہیم سے ملنے کے بعد اندر کی جانب بڑھ گئے تھے اور اب وہ بھی ان کے پیچھے ہی جانے لگی تھی کہ وہ بولا، "You're looking gorgeous." انامتا مسکرائی۔ اس کا مسکرانا بھی راہیم سلطان کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ راہیم اس کے برابر میں چل رہا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ قدم اٹھاتے اندر کی جانب بڑھے تھے۔ قاسم بلیک کلر کے پینٹ کوٹ میں وجیہہ لگ رہا تھا اور حیات بلیک کلر کی ساڑی میں ملبوس اس کے برابر میں چلتے غضب ڈھا رہی تھی۔ وہ دونوں آنے والے مہمانوں سے مسکراتے ہوئے ہم کلام ہو رہے تھے۔ آج ان دونوں کا دن تھا اور وہ دونوں سب کی نگاہوں کا محور بنے ہوئے تھے۔ تقریب میں ان کے تمام دوست احباب مدعو تھے۔ زیادہ تر مہمانوں کا تعلق ایجنسی کے فیلڈ سے ہی تھا۔ اب کہ اذلان اور فائزہ ان کی طرف بڑھے تھے، فائزہ حیات سے ملی اور اسے شادی کی مبارکباد دی۔ حیات نے بھی مسکراتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ ان کے پیچھے ہی اب راہیم اور انامتا بھی آئے تھے۔ شادی مبارک ٹو آور ایجنٹس کپل۔ راہیم نے مسکرا کر کمپلیمنٹ پاس کیا۔ انامتا بھی حیات سے گلے ملی اور مبارکباد دی۔ تھینک یو سر۔ راہیم کے کمپلیمنٹ پر حیات نے مسکراتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اذلان تقریب میں آئے مہمانوں سے فائزہ کا تعارف کروا رہے تھے۔ حیات اور قاسم بھی سب سے ملنے میں بزی تھے۔ وہ اب ایک ٹیبل کے گرد رکھی چیئرز میں سے ایک پر آ بیٹھی تھی۔ دور کھڑے خاتون اسے بڑے اشتیاق سے دیکھ رہی تھیں۔ وہ لگ ہی اتنی حسین رہی تھی۔ راہیم اسے بیٹھا دیکھتے ہی قدم اٹھاتے اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا؟ کوئی پرابلم ہے؟ وہ اب اس کے قریب کھڑے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، چلو پھر میں تمہیں سب سے ملواتا ہوں، اس نے کہتے ساتھ ہی اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ انامتا نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس کے آگے بڑھتے ہی وہ خاتون خود ہی چل کر ان کے پاس آئی تھیں۔ السلام علیکم مسز جبران۔ راہیم نے سلام کرتے ساتھ ہی سر کو خم دیا۔ وہ ان کے سی ای او، چیف ایگزیکٹو آفیسر کی وائف تھیں۔ وعلیکم السلام سلطان۔ بہت نرم اور پرسکون لہجہ تھا۔ ان کی ستائش بھری نگاہیں راہیم سے ہوتی ایک بار پھر انامتا پر جا ٹکی تھیں۔ السلام علیکم۔ انامتا نے بھی فوراً سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ آپ مجھے سے جاننا چاہ رہی تھیں کہ یہ لڑکی کون ہے؟ شی از مائی بیٹر ہاف۔ راہیم ایک محبت بھری نظر اس پر ڈالتے ہوئے بولا تھا۔ اوہ ماشاء اللہ، بیوٹیفل لیڈی، یو آر گارجس ٹو، وہ کہتے ساتھ ہی مسکرائی تھیں۔ تھینک یو، انامتا کہتے ساتھ مسکرائی۔ ہوٹل کے باہر ایک سیاہ گاڑی آ کر رکی جس میں سے اب ایک اور جاذب شخصیت، سنہری آنکھوں والا لڑکا باہر آتا دکھائی دیا۔ بلیک کلر کے پینٹ کوٹ میں ملبوس، بال سلیقے سے پیچھے کی جانب جمائے، مسکراہٹ شاید اس کی آنکھوں کے لیے ہی بنی تھی۔ وہ یاسیت سے مسکراتا ہوا اب تیز تیز قدم اٹھاتا اندرونی قد آور دروازے کی طرف آیا تھا۔ چونکہ راہیم پہلے ہی گارڈ کو اس کی تصویر فارورڈ کر چکا تھا تو اسے بغیر انویٹیشن کے اندر آنے دے دیا گیا تھا۔
اس دروازے سے ہی اذلان اور قاسم کھڑے نظر آ گئے تھے۔ وہ دونوں بھی اسے دیکھتے ہی فوراً اس کی جانب بڑھے۔ "واٹ اے پلیزر سرپرائز ڈیوڈ!" قاسم حیرت کے عالم میں کہتا اب اس سے بغل گیر ہوا تھا۔ "السلام علیکم اذلان بھائی!" اب کہ وہ اذلان سے ملا تھا، حیات طلحہ کو پہلے سے ہی جانتی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ بھی ان کی طرف بڑھی۔ "طلحہ، ویری ہیپی ٹو سی یو ہیئر!" "تھینک یو مس حیات! وارمسٹ کنگریچولیشنز ٹو یو بوتھ آن یور اسپیشل ڈے!" وہ قاسم اور حیات کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ "اور ہمیں مبارکباد کون دے گا؟" اذلان فائزہ کے ساتھ کھڑا بولا تھا۔ "مسز اذلان!" طلحہ اذلان کو دیکھتے ایک آئیبرو جھکائے پوچھ رہا تھا۔ اذلان نے اس بات میں گردن ہلائی۔ "اوہ ریئلی!" وہ حیرت سے بولا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں اتنا کچھ ہو گیا۔ پھر مسکراتے ہوئے بولا، "ویڈنگ کنگریچولیشنز ٹو بوتھ آف یو ٹو!" "تھینک یو!" اذلان اور فائزہ نے بیک وقت بولا۔ سب ہنسے تھے۔ "راحم بھائی نظر نہیں آ رہے!" طلحہ نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا۔ "مسز سلطان بھی کہیں نظر نہیں آ رہی!" حیات شرارت سے بولی تھی۔ "مسز سلطان!" اصل جھٹکا تو طلحہ انصاری کو اب لگا تھا۔ "بھائی کی بھی شادی ہو گئی!" وہ حیرت سے بولا تھا۔ "ہاں، اور اب تم بھی کر لو!" قاسم نے کہا۔ "میں بھی کر لوں گا، پہلے ذرا بھائی سے مل لوں!" وہ مسکراہٹ دبائے بولا تھا۔ "شاید لان میں گئے ہوں گے!" فائزہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ "چلیں ٹھیک ہے، میں پھر مل کے آتا ہوں!" وہ کہتے ساتھ ہی اب ہوٹل کے بیک گراؤنڈ میں بنائے گئے لان کی طرف بڑھا تھا، چہرے پر مسکراہٹ۔ بھائی نے بھی شادی کر لی! وہ دل ہی دل میں بول کر اب اس قداور دروازے سے گزر کر وسیع لان میں داخل ہوا۔ جب اس کی نظر ان دونوں پر پڑی، "انمتا!" اس کے لب ہلے تھے۔ وہ اپنی جگہ ساکت کھڑا اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ راحم کے ہاتھوں میں تھے۔ راحم کچھ کہہ رہا تھا اور وہ مسکرا رہی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ کھڑے تھے، بہت قریب۔